الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. افعال کی ابحاث چل رہی ہیں اور ہم نے تذکرہ کیا کہ جس طرح اسم کے بارے میں بحث ہوئی تھی تو 4 جہات سے ہم نے اس کو دیکھا تھا. فعل کو یا افعال اس کی جمع ہے، ورب، ان کو ہم 5 جہتوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. یا تو وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، اور مضارع کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حال اور مستقبل، حال اور استقبال دونوں کو شامل ہوتا ہے. اور دوسرا جہت اس کا یہ ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے. معروف وہ جس میں ایک فاعل ہو اور فعل ہو، جبکہ مجہول میں فعل کے ساتھ فاعل نہیں ہوتا بلکہ نائب فاعل ہوتا ہے جو اصل میں اس کا مفعول ہوتا ہے اور اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی پیسو وائس. اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. پھر یہ بھی کہ وہ فعل یا تو ثلاثی ہوگا یعنی 3 حرفی ہوگا، اس کے اصلی حروف 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، ثلاثی یا رباعی. ان میں پھر مزید فی وغیرہ آتے ہیں، وہ الگ ہیں. ان سے مراد یہ ہے کہ ان کے اصلی حروف 3 ہوں گے. اس سے زیادہ اگر اضافی ہیں تو وہ اضافی حروف ہوتے ہیں، وہ اصلی نہیں ہوتے. اصلی حروف صرف 3 ہی ہوں گے یا 4 ہوں گے، جبکہ اسم میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3، 4 اور 5. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ معلوم کرنے کا طریقہ کہ اس کے اصلی حروف 3 ہیں یا 4 ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھا جاتا ہے. اس کو دیکھیں، وہ جس شکل پہ ہے، وہ جتنے حروف دکھا رہا ہے آپ کو، بس باقی سب زائد حروف ہیں. اصلی حروف وہ 3 ہی ہوں گے یا 4 ہوں گے جو واحد مذکر غائب آپ کو دکھا رہا ہو اس کے سٹرکچر میں جتنے ہیں. اسی لیے گردان وہیں سے شروع کی جاتی ہے، عبادہ، دخلا. اسی طریقے سے اکرما اگر 4 حرفی ہے، دحرجا. تو اسی لیے ہم واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھتے ہیں. پھر ایک اور جہت یہ ہے کہ وہ فعل کیا لازم ہے یا متعدی. اور لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خود اپنے اوپر کر رہا ہو، اس طور پر کہ اس کو کسی فاعل کے بعد مفعول کی ضرورت ہے، یعنی فعل اسی شخص پہ ہو رہا ہو جو کرنے والا ہے، اپنے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، خود اسی پہ کام ہو رہا ہے گویا، یا وہی کام کر رہا ہے اس طور پر کہ اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ متعدی یہ ہے کہ کام کسی اور پر کیا جا رہا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں ماضی کا جو فعل ہے اس صیغے کا ترجمہ کر لیجئے. اردو میں آپ کو اگر نے لگانا پڑے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ متعدی ہے، اور نے نہ لگانا پڑے تو یہ لازم ہوگا. اور پھر صحیح اور ناقص، یہ 5ویں قسم ہے جس کو بھی ہم نے پڑھا نہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اہم بحث ہے اس میں، بلکہ سب سے زیادہ مشکل بحث شاید یہی ہوگی. 6 صیغے بتائے تھے، اور اس کا بار بار اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ ماضی اور مضارع کو اگر ہم سامنے رکھیں، ان کے کمبینیشنز بنانے کی کوشش کریں، تو بتایا تھا کہ فاعولا 3 جو حرفی ہوتے ہیں، فاعالا ایسے کہتے ہیں نا ان کو، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مڈل والا یعنی عین کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی حرکت کیا ہے. دیکھیے اس کی حرکت پیش ہے. یہ ہمیشہ فعالا ماضی کا صیغہ ایسے ہی رہتا ہے مذکر غائب کا. یہ فا پر زبر ہے اور لام پر زبر ہے، ان میں تبدیلی نہیں آتی، بیچ میں تبدیلی آتی ہے ماضی کے اندر. فعالا بھی ہو سکتا ہے، فعولا، فعالا. دیکھیے عین پر زبر آ گیا پیش کے مقابلے میں. اور فعیلا زیر بھی آ سکتا ہے. یہ تو ایک ہی رہیں گے، لام بھی ایک ہی رہے گا. فا کلمہ، لام کلمہ ایک، عین کلمہ جو مڈل ہے، درمیانہ ہے، اس میں علامت بدلتی جائے گی، او آ ای. اسی طریقے سے اگر مجہول اس کے مضارع کو دیکھیں یعنی حال اور استقبال کے صیغے کو، تو فاعولا یفعول، تو عین پر پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی ہو سکتا ہے، وہی ترتیب جو یہاں ہے. لیکن علامت مضارع شروع میں آئے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا اور اس پر پیش آتا ہے. اس طرح سے پڑھتے ہیں فاعولا یفعول. تو اب ان تینوں کو ان تینوں سے جوڑا جائے تو یہ 9 کمبینیشن بنتے ہیں. مثلا فعولا یفعلو بن سکتا ہے، ایک ہے فعولا یفعلو، ایک اور ہو سکتا ہے فعولا یفعلو. اسی طرح فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. اور اسی طرح فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. تو یہ 9 کمبینیشن ہو گئے. اس طرح 3 3 سب کے ہو گئے تو 9 ہو گئے. اب عربی زبان میں ان میں سے 3 استعمال نہیں ہوتے. وہ کون سے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے؟ فعولا اور یفعلو، یہ استعمال نہیں ہوتا.
فعولا اور یفعلو یہ بھی استعمال نہیں ہوتا، گویا فعولا کے ساتھ صرف یفعلو ہی استعمال ہوتا ہے، دونوں پر عین ہو، دونوں پر پیش ہو عین کلمے پر، یہ صرف ایک ہی اسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ عین کلمہ اگر ماضی پر پیش ہو تو یہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فعلا کے ساتھ یفعلو یہ تو ہوتا ہے، لیکن فعولا کے ساتھ یفعلو بھی نہیں ہوتا، یعنی کل یہ اب آپ کے پاس 6 بچے، دیکھیے دوبارہ دیکھ لیجیے کون کون سے گرے، یہ اور یہ چلے گا، یہ نہیں چلتا، یہ نہیں ہے، فعولا یفعلو بھی نہیں ہے، اور فعلا کے ساتھ تینوں چلتے ہیں، اس کے تینوں اورنج موجود ہیں، تینوں لنک بنتے ہیں، بس فاعلہ والا جو ہے یہ والا اس کے ساتھ فعولا نہیں آتا، یفعلو کے ساتھ فاعلہ یفعلو، بس یہ آپ کو کسی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ وہ کون سے کمبینیشن ہے، عین کلمہ پیش پیش زبر زبر زیر زیر یہ تو تینوں چلتے ہیں، ان میں سے اور عین پر زبر ہو تو وہ تینوں کے ساتھ چلتا ہے، بس اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فعولا کا کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور فاعلہ جو ہے فاعلہ اس کے ساتھ ایک یفعلو ایک اور آتا ہے بس۔ تو دوبارہ دیکھیے دونوں پر پیش ہو، ماضی میں بھی عین کلمے پر اور مضارع میں بھی عین کلمے پر چلتا ہے، دونوں پر زبر ہو، ماضی کے بھی عین کلمے پر اور مضارع میں بھی یہ بھی چلتا ہے، دونوں کے نیچے زیر ہو، ماضی کے نیچے بھی عین کلمے پر زیر ہو، اور یفعلو یعنی مضارع میں بھی زیر ہو، یہ تینوں کے تینوں چلتے ہیں، صحیح ہے، یہ تو اسٹریٹ لائن ہے، دونوں طرف بالکل فٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو دو اور پاسبلٹیز ہیں، بیچ والا جو فعالہ ہے یہ تینوں کے ساتھ چلتا ہے، اس میں تینوں پاسبلٹیز ہیں، فعلہ میں 2 آپشن ہے خالی، یعنی ایک تو یفعلو اور یفعلو، یہ 2 آتے ہیں، یفعلو اس میں نہیں آتا، یہ والا اس میں نہیں آتا، جبکہ یفعلو جو ہے یہ فعولہ یفعلو یہ جو ہے پہلا کمبینیشن اس میں صرف ایک ہی ہے، باقی یہ بھی نہیں آتا اور دوسرا بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اگر کسی طرح سے یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تو آپ کو زندگی بہت آسانی سے آگے گزارنے کا موقع ملے گا عربی کی کلاسز میں، جبکہ یہ گردانے وغیرہ چلیں گی اور بات چیت چلے گی، اور آگے اس کے ہم نے 6 صیغے جو ہیں وہ پھر آگے صرف میں اس کو آج دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 پاسبلٹیز ہیں۔ پیسو وائس یا پیسو ورب کیا ہوتا ہے؟ اس میں فائل کو مینشن نہیں کیا جاتا، فائل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، مجہول صیغہ ہے تو صرف مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے اس کو لے آتے ہیں فائل کی جگہ، اس وجہ سے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اور اس کے 2 ہی اسکیل ہیں، یعنی ماضی کا ایک اسکیل ہے اور مضارع کا ایک اسکیل ہے، اس میں وہ 6 اسکیل کی تفصیل نہیں ہے مجہول فارم میں، وہ تو ایکٹیو فارم میں تھی وہ 6 جو ترتیب ابھی دیکھی تھی ہم نے، لیکن یہ مجہول کے اندر ایک ہی اسکیل ہے، فعلا، یہ ایک سانچہ ہے اس کا، اور یفعلو بس اسی سانچے پر سارے آئیں گے ثلاثی مجرد کے۔ اور یہ ہم نے پھر دیکھا تھا کہ معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے، کہ معروف کے اندر آپ کے پاس دیکھیے کام کرنے والا اور جس پر کام کیا جا رہا ہو، یعنی کھانا جو کھانے والا ہے اس کا نام اور اس کا تذکرہ، اور جس چیز کو کھایا جا رہا ہے، یہ فعل فاعل اور یہ مفعول ہے، یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو زید نے کھایا سیب، اب ہم اس کو اگر مجہول بنانا چاہیں تو ہمیں فائل کو نکال دینا ہے، کیونکہ یہ لائن چلے گی نہیں، فائل کی ضرورت نہیں ہوتی، جب فعل آتا ہے فعل تو ویسے ہی رہے گا، لیکن اس کا اسکیل یہ بتایا تھا کہ فعلا ہے، تو دیکھیے اکلا کو اوکیلا کر دیا، اوکیلا کیا تو خود بخود کھانے والا بن گیا، کیا چیز ہے جو کھائی جا رہی، کیا چیز کھائی گئی، تو وہ سیب تھا نا، تو سیب کو فائل کی جگہ لے آئے، کیونکہ اب فائل تو ہے نہیں، فائل کی جگہ لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نائب فائل، کیونکہ اس کی جگہ آ گیا، یہ ہے تو یہ مفعول، لیکن مجہول کے صیغے میں اس کو نائب فائل کہتے ہیں، کیونکہ فائل موجود نہیں ہے، اور اس کو جب اس کا اسٹیٹس نائب فائل کا کر دیا تو اس کو بھی وہی حرکت دیتے ہیں جو کہ فائل کو دینی چاہیے، یعنی رفع، مرفوع بنا دیتے ہیں اس کو بھی، دیکھیے تفاحن ہو گیا، ورنہ تفاحن تھا نا، اب اکیلا تفاحن سیب کھایا گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیب صاحب نے کوئی کام کیا ہے تو ان کو رفع دے دیا ہے، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ وہ فائل کی جگہ آ گئے ہیں، نام انہی کا چل رہا ہے، تذکرہ ان کا ہی ہو رہا ہے، کام کرنے والے کو مس کر دیا گیا ہے، تو یہ ان کی جگہ آ کے ذرا چودھری صاحب بن گئے، تو ان کو وہ رفع دے دیا گیا ہے، اسٹیٹس ان کا بڑھا دیا ہے، لیکن حقیقت میں ان پہ ہی کام ہو رہا ہے، کھایا ہی نہیں جا رہا ہے، تو اکیلا تفاح، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے حفصہ نے پڑھا قرآن، تو دیکھیں فعل فاعل اور مفعول، مجہول کر دیں گے تو وہی
फुईला का स्केल है, देखिए फुईला, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, क्योंकि पहला कलिमा फा कहलाता है, दूसरा आइन, तीसरा लाम, फुईला, फुईला है ना, कुरिया, बुनिया, बुयिअत, गुसिलत, ये तो ता खाली मुन्नस की है इसलिए इससे परेशान ना हो, नुसिरा, वही सारी तरतीब रहेगी। बस फाइल को हटा देंगे और जो मफऊल है उसको नाइब फाइल बनाएंगे और उसको रफ़ी हालत में ले आएंगे, मरफू हालत में ले आएंगे। यहाँ तो वो मफूल होने की वजह से मंसूब होता है ना, या दैनी, देखिए आनी ऐनी मंसूब, ऊना ईना मंसूब, उसको ले आया फाइल की जगह, तो अब उसको मरफू बना दिया, ऊना कर दिया, ईना की जगह ऊना, ऐनी की जगह आनी, आनी ऐनी ऐनी, मरफू मंसूब मजरूर, ये स्टैंडर्ड इसका है ना, इस तरीके से। अब इस डब्बे पे नजर रखिए, ये देखिए जो मारूफ वाला है, ये जो चीज मारूफ है ना, यही असल में मुताद्दी भी है। मुताद्दी का मतलब क्या है कि कोई काम किसी और पर किया जा रहा हो। आप इसका तर्जुमा कीजिए, जैद ने सेब खाया, देखिए ये मुताद्दी हो गया। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप लाजिम लाएंगे तो लाजिम में ऐसा नहीं होगा, लाजिम में काम अपने ऊपर किया जा रहा है तो उसमें मफूल नहीं होता, उसकी मिसाल आएगी। तो ये जितने भी मारूफ के जितने हमने 5-6 एग्जाम्पल्स दी आपको, ये मिसालें, यही मिसालें वहां भी लेकर आऊंगा ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए कि जो मारूफ होता है फेल फाइल और मफूल वाला, उसी तरीके से मुताद्दी भी होता है कि मुताद्दी वो कि जिसमें मफूल की जरूरत हो और लाजिम में जरूरत नहीं होती। लाजिम और मुताद्दी, मुताद्दी वो जिसमें मफूल की यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, लाजिम में नहीं होती, वो अपने ऊपर ही काम कर रहा होता है। मसलन मिसाल देखिए इसकी तो आगे ज्यादा वाज़ हो जाएगा। अहमद बैठा, जलसा अहमदू, अहमद बैठा। अब अहमद को बैठने के लिए किसी और पर काम नहीं करना पड़ रहा, जबकि अहमद को खाने के लिए कोई चीज चाहिए जिसको वो खाए। आप समझ रहे फर्क? अहमद बाहर आया, घर से बाहर निकला, अहमद निकला, अहमद चला। तो अब इसमें अहमद को किसी और चीज की, किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है कि जिस पर उसको ये काम करना पड़े, बल्कि वो खुद ये काम अपने ऊपर कर रहा है, तो उसको मफऊल या ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसका एक्शन उसी के ऊपर रहेगा, किसी और पर किसी कोई ट्रांजिशन नहीं है। चुनाचे इसका तर्जुमा भी जब आप करेंगे तो क्या कहेंगे, अहमद बैठा, देखिए अहमद ने बैठा नहीं कहते। इसी तरह हिंद खड़ी हुई, उसमें भी ने नहीं लगाएंगे आप, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जबकि मुताद्दी में उसकी जरूरत होगी, उसके बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। दाऊद ने कत्ल किया, ये कुरान की आयत, वक़द दाऊद जालूता, दाऊद ने कत्ल किया। भाई जिसको कत्ल किया वो आप मेंशन करें या ना करें, बहरहाल होगा तो कोई। किसी को मारा तो क्या कहेंगे, दाऊद ने कत्ल किया, ने, हामिद ने मारा, फुला ने खाया, तो ने आएगा उर्दू में, और अरबी में आपके पास फेल और फाइल दोनों आएंगे, यानी ये काम किसी और एक्सटर्नल एजेंट पे किया जा रहा होगा, इसको ट्रांजिट किया जाएगा, कहीं इसकी ट्रांजिशन होगी, वो एक्शन आपके ऊपर नहीं, आपकी जात के साथ कायम नहीं है। जैसे सूरह अनकबूत में आया कि इत्तखज़त बैता, कि उसने बनाया घर, किसने, अल अनकबूत ने, अनकबूत यानी मकड़ी ने घर बनाया। देखिए तो बना, अब आप ये कह सकते हैं कि मकड़ी ने बनाया, बनाया ठीक है, लेकिन अपने ऊपर तो नहीं बना, अपने आप को तो नहीं बना सकती, किसी और जगह ही कुछ बनाएगी। तो वो जो घर बनाया है वो एक्सटर्नल एक चीज है जिसको ये बना रही होगी, ठीक है, मुजक्कर हो या मुअन्नस। तो ता तो इसलिए साकिन ये लगाया गया है कि ये मुअन्नस का सीगा है, इत्तखज़ा मुजक्कर के लिए और इत्तखज़त मुअन्नस के लिए। लेकिन आगे चूंकि लाम साकिन था और ता भी साकिन था, तो दोनों जब साकिन होते तो पहले वाले को जेर देकर मिला देते हैं उसके साथ, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल-कसरी, जो आपने पढ़ा है कायदा। तो देखिए वही मिसालें जो मैंने आपको भी ये मारूफ में दी थी, वही मिसालें दोबारा कॉपी की हुई हैं यहाँ पर। जैद ने खाया सेब, देखिए तो इसमें फेल भी है, फाइल भी है, मफूल भी है, जबकि लाजिम में दूसरी मिसालें आएंगी। अब जाहिर हम इसको मजहूल नहीं बना रहे, वो अलग मिसाल थी, वहां तो मजहूल बनाना था, यहाँ हम दूसरी मिसालें लाए हैं ये बताने के लिए कि ये सारे अस्मा, ये सारे जो अफ़आल हैं ये लाजिम अफ़आल हैं, यानी इनमें आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। वहां तो ऑब्जेक्ट नाइब फाइल बन जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मजहूल में ऑब्जेक्ट होता है, वहां फाइल नहीं होता, ऑब्जेक्ट ही नाइब फाइल बन जाता है।
وہ الگ ہے. یہاں پر کیا ہے کہ فاعل تو ہوتا ہے لیکن مفعول نہیں ہوتا, مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے بیٹھنا, خالدہ گئی, تو دیکھیں نے کا ترجمہ بھی نہیں ہو رہا, اس کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے کہ جس پر وہ کام کرے جانے کا. دو لڑکے آئے, دو عورتیں کھڑی ہوئیں. اساتذہ مذکر جمع کا صیغہ ہے کہ بہت سے استاد اساتذہ مکرم ہوئے, عزت والے ہوئے, آنریبل ہوئے. بارش برسی, تو بارش خود برسے گی, یعنی اس میں کسی اور کی باہر سے کسی اور پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فاعل کے اندر ہی کام ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں لازم. اس کا آسان طریقہ بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ اردو میں کیجئے ماضی کے صیغے کا, تو بارش برسی, دیکھیں نے نہیں آیا, اگر نے آ جائے تو سمجھ جائے گی متعدی ہے. ان میں جس کا بھی ترجمہ کریں گے, انصار نے مدد کی مہاجرین کی, زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے, قاسم نے گاڑی بیچی, عثمان نے مسجد بنائی, حفصہ نے قرآن پڑھا, زید نے سیب کھایا. دیکھیں نے سب ترجمے میں آئے گا, تو بس آپ سمجھ جائے گا کہ متعدی. اگر کانسیپٹ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو کم از کم اس سے فی الحال یاد کر لیجیے. مضارع کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کو علامت مضارع لگانی ہوتی ہیں شروع میں, نون, حمزہ, تا اور یا, نعبدو, اعبدو, تعبدو, یعبدو کی طرح. پھر اس کا منفی بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ عام طور پہ لا لگاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ما بھی لگا سکتے ہیں. لا اعبدو ما تعبدون ہے, تو لا اعبدو کبھی کبھی ما بھی لگا دیتے ہیں. ما یعلم دیکھیں مضارع ہے, ٹھیک ہے. اور مضارع کو آپ چونکہ حال بھی ہوتا ہے اور استقبال بھی ہوتا ہے, حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی ہوتا ہے. اب آپ اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں حال یہ مستقبل کے ساتھ, تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ سین یا سوفا لگا دیجیے. تو اگر آپ سین لگا دیں گے سیفتح, تب یہ مضارع. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ دروازہ کھولتا ہے یا کھولے گا, نہیں, یا کوئی بھی چیز ہے وہ کھولتا ہے, نہیں, بلکہ وہ یعنی فتح کرے اس کو. فتح کا مطلب کھولنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کھولے گا, نہیں, وہ کھولتا ہے. اب ترجمہ نہیں چلے گا کیونکہ سین نے بتا دیا کہ اب یہ مستقبل ہی سے متعلق ہے, اس سے فوراً وہ مستقبل کے لیے فکس ہو جاتا ہے. اس لیے سوف تعلمون, کلا سوف تعلمون, ثم کلا سوف تعلمون, مطلب تم عنقریب جان جاؤ گے. مستقبل کا ترجمہ ہوگا, گے گا گی گے لگائیں گے, تم جان جاؤ گے. اب یہ جانتے ہو ترجمہ نہیں کر سکتے اگرچہ یہ مضارع ہے, تو مضارع سے پہلے سوفا یا سین آئے تو یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. پھر ایک اصول بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں رعایت کی جاتی ہے. جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کہاں رعایت کی جاتی ہے اور کہاں نہیں رعایت کی جاتی. دیکھیے, فعل سے شروع کریں جملہ تو جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو جب جملہ فعلیہ ہو تو اس میں صرف مذکر اور مؤنث کی رعایت کی جاتی ہے, واحد جمع تثنیہ کی رعایت نہیں کی جاتی. ہمیشہ واحد مذکر کا ہی صیغہ لاتے ہیں, بھلے وہ 2 مرد ہوں یا 4 مرد ہوں یا جمع ہو یا واحد ہو, ہر ایک کے لیے ایک ہی لائیں گے. مطلب آپ کہیں گے ذهب طالب یا ذهبت طالب, طالب علم گیا. اور 2 کے لیے کہنا چاہے تو ذهب ہی یوز کریں گے, ذهب الطالبان. اور اسی طریقے سے جمع کا صیغہ ذهبوا نہیں کریں گے بلکہ ذهب واحد ہی رہنے دیں گے, ذهب الطلاب. تو دیکھیں, تو تینوں میں فعلیہ جملے میں صرف رعایت مذکر اور مؤنث کی کریں گے. اگر یہ مؤنث ہوتی ہے ذهبت طالبۃ یا الطالبۃ, عورت کے لیے ذهبت تا لگا دیں گے, مؤنث بنا دیں گے, مذکر مؤنث کی رعایت ہوگی, لیکن ہمیشہ واحد کا صیغہ لگایا جائے گا اگر اس کے بعد ظاہر فعل ظاہر آ رہا ہو, یا اس میں ظاہر آ رہا ہو, سوری, اس میں ظاہر اگر آ رہا ہو تو فعل کو مذکر لے آتے ہیں, مذکر ہی لاتے ہیں شروع میں, ٹھیک ہے. جبکہ جملہ اسمیہ میں اس کا الٹا کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں مذکر مؤنث کی بھی رعایت کرتے ہیں, واحد جمع اور تثنیہ کی بھی رعایت کرتے ہیں. وہ آپ مثال سے سمجھیں گے. دیکھیے یہاں دیکھیے, جملہ فعلیہ ہے, ایک لڑکے نے اگر لکھا تو کہیں گے کتبہ ولد, 2 نے لکھا تو کتبہ ولد نہیں, 2 لڑکوں نے لکھا. کتبہ اولاد, سب لڑکوں نے لکھا. دیکھیے کتبہ 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 یہ واحد ہی رہا, آگے صیغے بدل رہے ہیں مذکر میں. اور یہ اس والے کو دیکھیے مؤنث ہوتا تو خالی کتبت کر دیتے, ایک لڑکی نے لکھا کتبت, 2 لڑکیوں نے لکھا کتبت بناتن, سب لڑکیوں نے لکھا. تو دیکھیے خالی مذکر اور مؤنث کی تو رعایت ہوئی, لیکن واحد جمع تثنیہ کی رعایت نہیں ہوئی, اس میں واحد 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 ہی چل رہا ہے. جبکہ جملہ اسمیہ میں الٹا ہوگا, یعنی الٹے سے مراد یہ کہ اس میں رعایت کی جائے گی.
کہ لڑکے نے، الولد یہ مبتدا ہو گیا، خبر کتبا پورا جملہ اس کی خبر بن گیا، یعنی فعل پورا اس کی خبر بن گیا. فعل کو جملہ کہتے ہیں اصل میں. فعل کیوں جملہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فعل میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کا فاعل بھی موجود ہوتا ہے اور اس کا کام تو موجود ہوتا ہی ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے، تینوں مل کے فعل فاعل اور تو یہ مفعول، یہ فعل فاعل پورا جملہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو جملہ بنا کے خبر بناتے ہیں. لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے. تو الولد کتبا، لیکن اگر آپ دو کہنا چاہیں تو الولدانی، دو لڑکے، کتبا اب آپ کو تسنیہ کا صیغہ لانا پڑے گا. شروع میں لاتے یعنی فعل یا جملہ بناتے تو ایسا نہیں کرنا پڑتا. الاولاد سب لڑکے، کتبو سب نے لکھا. دیکھیں یہاں اس کو آپ نے جمع کر دیا. یہی مؤنث میں کریں گے، البنت کتبت ایک لڑکی نے لکھا، البنتان کتبتا کوئی تسنیہ کا صیغہ آئے گا. کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا، تو کتبتا کتبو کتبت کتبتا کتبتا تسنیہ وہ آیا یہاں پر. اور البنات کتبنا دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ ہوگا جملہ اسمیہ میں کہ اس کی رعایت کریں، اور جملہ فعلیہ میں جو فعل سے شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ واحد ہی رہے گا، مذکر مؤنث کی رعایت کی جائے گی. چلیے تھوڑی سی مشق اس کی کرتے ہیں. کیا آپ عربی سمجھتے ہیں؟ ابھی حال کا ترجمہ ہو رہا ہے، ماضی کا ختم ہو گیا، تو اب آپ حال کا خیال رکھیے گا کہ فعل کون سا لائیں گے، مضارع کا لائیں گے. جی ہاں میں کچھ سمجھتا ہوں، تھوڑا سمجھتا ہوں. تو کیا کہیں گے؟ ڈو یو، وہ تو ڈو وغیرہ کے تو حل ہی آتا ہے، اب ہی آتا ہے تو حل. اب آپ سمجھتے ہیں تو کون سا صیغہ لائیں گے؟ انتا والا ہے نا، انتا. وہ کون سا آئے گا؟ ماضی میں ہوتا تو ماضی میں ماضی کا صیغہ لاتے، مضارع کے لیے مضارع کا. تو فہیمہ کہتے ہیں سمجھنے کو، اور مضارع اس کا آتا ہے یفہم، سمع یسمعو کی طرح تفہم. ہل تفہم، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اللغۃ العربیۃ مفعول بن رہا ہے نا، عربی زبان، موصوف صفت مل کے کیا بن گیا؟ اس کا مفعول. اور فاعل کون ہے؟ انت، آپ فاعل ہیں. جبھی تو کہا کہ حل تفہمو، کیا تم سمجھتے ہو عربی زبان؟ نعم افہمو قلیلا، جی ہاں میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں. کون یہ کتاب لکھ رہا ہے، یہ کتاب یا رسالہ جو بھی ہے؟ من کتب هذا الکتاب، بلکہ مضارع ہے تو من یکتب، من یکتب مضارع، کتب یکتب تو یکتب کون لکھ رہا ہے؟ من یکتب یا من یکتب، من یکتب هذا الکتاب، میری بہن مریم لکھ رہی ہے. تکتبو لکھ رہی ہے، تکتبو مؤنث کے لیے تکتبو آتا ہے، انتا کے لیے بھی تکتبو اور ہیا کے لیے بھی تکتبو. وہ گردان اگر آپ کو یاد ہو تو تکتبو تکتبان تکتبون تکتبو تکتبان یکتبنا، وہ اس سے صحیح ہے نا. تو یکتبو واحد مذکر کے لیے اور تکتبو مؤنث کے لیے. تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ تکتبینا تکتبان، یہ سب پوری اسی گردان اگر ذہن میں ہوگی تو آپ کو آسان ہو جائے گا کہ کیسے کرنا ہے. تو تکتبو لکھ رہی ہے، اختی میری بہن، تکتبو ہو کر دیے کیونکہ یہ کتاب اس کو لکھ رہی ہے، از رائٹنگ اٹ، اٹ کے لیے ہو، ہوا کے معنی میں ملا دیتے ہیں تو تکتبو ہو. تو تکتبو ہو اختی، میری بہن لکھ رہی ہے. اگر چھوٹی ہے تو صغیرہ، بڑی ہے تو الکبیرہ، وہ نہیں لکھا انہوں نے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جو اللہ چاہے. شی رائٹس ویل. تکتبو جیدن، عمدہ لکھتی ہے، جید عمدہ. ڈونٹ یو رائٹ؟ الا تکتب، کیا آپ نہیں لکھتے؟ الا تکتب، کیا آپ نہیں لکھتے؟ مضارع میں لا لگاتے نا، نہیں کے لیے آ بھی آتا ہے، حل لا بھی کر سکتے ہیں لیکن الا زیادہ اچھا لگتا ہے. الا تکتب. سیدی جناب، آئی ڈونٹ رائٹ مطلب یہ کہ میں بھی نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں درد ہے. لا اکتب لان فی یدی، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں وجع درد ہے. ان فی یدی وجعن ہو جائے گا ویسے انا کی وجہ سے، ان فی یدی وجعن. دیکھیے لان فی یدی وجعن، وجعن درد کو کہتے ہیں، درد ہے. یہ انا کی وجہ سے، انا کا انا، لیکن لیتا آپ جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نصب دے دیتے ہیں، وجعن. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ کہاں جا رہے ہیں احمد؟ اینا تذهب،
یا احمد، احمد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اینا، میں مارکیٹ جا رہا ہوں. اذهب الى السوق، میں مارکیٹ جا رہا ہوں. کب آپ لوٹیں گے؟ میں 1 گھنٹے میں لوٹوں گا. متى ترجع من السوق، کب آپ لوٹیں گے مارکیٹ سے؟ ارجع میں لوٹ جاؤں گا، یا سارجع کر دیجئے کیونکہ اس کو آپ فیوچر سے اسپیسیفک کرنا چاہتے ہیں. سارجع من ہناک، وہاں سے، من ہنا 1 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے میں. بعد ساعت یا فی الساعت، 1 ساعت میں، فی ساعت 1 ساعت میں آ جاؤں گا، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا. کیا آپ چائے پیتے ہیں؟ هل تشرب الشاي، شائے، شائی، چائے کو شاہی بولتے ہیں، وہی چائے. ہم نہ چائے پیتے ہیں نہ کافی، ٹی ہے. لا نشرب الشاي ولا القهوة. کیا آپ نے ہمیں یونیورسٹی میں کل دیکھا تھا، جامعہ میں کل دیکھا تھا؟ اب یہ ماضی ہو گیا. حل رأیتم، آپ نے، یہاں جمع کا صیغہ ہے کیونکہ آگے وی سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع ہوگا. نہیں، ہم نے، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو کل نہیں دیکھا تھا. تو حل رأیتم، اور ہمیں دیکھا تو رأیتمونا. حل رأیتمونا بالامس یا امس فی الجامعہ، یونیورسٹی میں. واللہ، بائی اللہ، ہم نے نہیں دیکھا. ما رأیتمو، ما رأینا، ہم نے نہیں دیکھا. ما رأینا، ہم نے نہیں دیکھا آپ کو. اب یہ واحد کا لگائیں تو ما رأینا کا واحد کے لیے، یا ما رأینا کم، ہم نے آپ سب کو نہیں دیکھا. ہناک، وہاں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح جوڑتے جائیے، ایک ایک لفظ کو ملاتے جائیے جو مشکل آتے جائیں. سأرجع منها فی ساعت واحدہ، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا. سأرجع لگا دیے مضارع کو خاص کرنے کے لیے. چائے پیتے ہیں آپ، جگہ مفعول ہے اس لیے شایا. ہم نہیں پیتے، نہ قہوہ پیتے ہیں. یہ ایک لیٹر ہے، یہ بک 1 کا آخری حصہ ہے. اس میں انہوں نے یہ ایک لیٹر دیا ہے. تو آپ کی الحمدللہ آج بک 1 کمپلیٹ ہو جائے گی. اس میں انہوں نے یہ خط جو لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں ساتھ. جو کچھ اس میں ایکسرسائز وغیرہ ہیں وہ آگے دیکھتے جائیے، کرتے جائیے. جتنی محنت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب ہم بک 2 شروع کریں گے اگلے سبق سے، اللہ نے چاہا تو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے لکھا ہے. انا ارسلت اليوم مکتوبا الى اخی الصغیر وکتبت فیہ. غور کیجئے خالی الفاظ پہ اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں نے بھیجا، ارسلت میں نے بھیجا، الیوم آج، مکتوباً ایک خط، الی اخی اپنے بھائی کی طرف، الصغیری چھوٹے بھائی کی طرف. کیسے پتا چلا الصغیر؟ اس لیے کہ یہ اخی کی صفت ہے، موصوف صفت. بیچ میں اگر مضاف مضاف الیہ ہو تو صفت اس کے بعد لاتے ہیں نا. اخی الصغیری، اپنے چھوٹے بھائی کی طرف خط بھیجا. وکتبت فیہ، اور لکھا میں نے اس میں. میں نے کیا لکھا وہ بتا رہے ہیں آپ کو. انا یہ مبتدا ہے، یہ فعل و فاعل ہو کے یہ اس کا ظرف بنے گا، یہ مفعول ہے، اور یہ اس کے ساتھ متعلق ہو گئے. پورا جملہ بن گیا، اور مل کے پورا جملہ. یہ تو ارسلتو سے لے کے یہاں تک تو یہ پورا کا پورا فعلیہ جملہ ہے، اور یہ خبر بن گئی انا مبتدا کی. تو مبتدا اور یہ پورا اس کی خبر. صحیح ہے. بہرحال یہ تو جنہوں نے ابھی آگے پڑھ لیا ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا کیا ہے. یہ مکتوباً منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور یہ مجرور ہے الا کی وجہ سے. الصغیری بھی اخی کی، اخن اس کی جو ہے وہ صفت ہے، اس لیے یہ بھی اس کے تحت ہوگی. موصوف صفت ایک دوسرے سے کورسپونڈ کرتے ہیں نا، جار مجرور سے یہ مجرور ہو گیا تو یہ بھی مجرور ہوگا.
اور لکھا میں نے اس میں یعنی فی مکتوب، مکتوب میں نے کیا لکھا، ایھا الاخو العزیز، اے میرے پیارے بھائی. ایھا بتایا تھا کہ کبھی یا لگاتے کبھی یا نہیں بھی لگاتے، اور ال کے ساتھ ہے الاخو تو اس کے ساتھ ایھا لگاتے، ورنہ یا لگاتے ہے نا، یا اخی العزیز کر سکتے تھے. ایھا الاخو العزیز موصوف صفت ہے، دونوں پر ضمہ کورسپونڈنس چل رہی ہے بالکل پکی پکی. ال مذکر مذکر واحد واحد مرفوع مرفوع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت، مضاف مضاف الیہ ہے یہ، اور اس کی برکتیں، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، واو تو ظاہری بات ہے عطف کا ہے. انتم آپ سب، جمیعکم سب کے سب، تفرحون فرح یفرح کے سمع یسمع سے آتا ہے، چھوٹا سا سین لکھ لینا چاہیے اپنے پاس تاکہ پتہ چل جائے. خوش ہو رہے ہیں، فرحن شدیدن، آپ سب خوش ہوں گے یا خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ مضارع ہے، مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے. تو یہاں ہم آگے کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ سب خوش ہو رہے ہیں یا ہوں گے، فرحن شدیدن بہت شدید خوش ہونا، لما تعلمون جب آپ جان جائیں گے. تو اب دیکھیں مضارع کا ترجمہ زیادہ اچھا ہوگا ہے نا، کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے، شدید خوش ہوں گے جب آپ جان لیں گے، انی قرأت کہ یہ کہ میں نے پڑھ لیا، انا میں نے، ورفقائی اور میرے دوستوں نے، رفیق کی جمع رفقا اور مضاف الیہ ہوا تو رفقائی میرے دوستوں نے، میں نے اور میرے دوستوں نے، الجزء الاول پہلا جز موصوف صفت مل کے یہ منصوب ہو رہے ہیں، اور یہ قرأتو کا مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، مفعول ہے نا. پڑھا کیا پڑھا، جزء الاول. کون سی کتاب سے، من کتاب تسہیل، یہ تسہیل نہیں، من کتاب تسہیل الادب، ادب کو آسان کرنے والی کتاب. اس اصل میں عربی کا معلم کا پورا نام ہے، عربی کا معلم جو کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پورا نام یہ ہے. تو اس کا پہلا حصہ ہم نے اور میرے ساتھیوں نے پڑھ لیا ہے، فی مدت قلیلہ، تھوڑی ہی مدت میں. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تو 4 مہینے میں پڑھا ہے، لیکن بلکہ 5 مہینے میں، جون جولائی اگست سپتمبر اور اکتوبر میں. لیکن وہ روزانہ پڑھتے ہیں اس لیے ان کے لیے پھر بھی وہ اگر 2-3 مہینے بھی بنتے ہو تو ہم نے پھر بھی الحمدللہ مناسب رفتار پہ پڑھ لیا ہے. اصل بات تو یہ کہ یاد ہو اور سمجھ میں آ جائیں چیزیں، پریکٹس سے آ جائیں تو جتنی محنت کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. تھوڑی مدت میں پڑھ لی. والآن اب ہم، نفہم سمجھنے لگے ہیں، قلیلاً تھوڑا سا، من لسان العرب عربی زبان میں سے، عربی زبان عرب کی زبان کا، العربی عرب کی زبان میں سے کچھ سمجھنے لگے ہیں. جی عربوں کی زبان سے ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے، عربی زبان کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے. وَلِهَذَا اور اسی لیے، اکتب میں لکھ رہا ہوں، اليوم آج، مکتوباً خط، فی العربی عربی زبان میں، وَسَنَبْدَأُ اب یہ دیکھیے بدأ یبدأ شروع کرنا، نبدأ ہم شروع کرتے ہیں، اور سین لگائیں تو ہم شروع کریں گے. اب یہ مضارع کے لیے مستقبل کے لیے خاص ہو گیا، اب اس کا حال میں ترجمہ نہیں کریں گے، یہ مضارع کے لیے خاص ہو گیا سین کی وجہ سے. اور ہم شروع کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، انشاءاللہ یا کریں گے، ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، تعالی، بعد یومین 2 دنوں کے بعد، الجزء الثانی دوسرا جز، دوسرا حصہ، سیکنڈ پارٹ، سیکنڈ والیوم اس کا شروع کر رہے ہیں، من هذا الکتاب اس کتاب سے، اس کتاب کے دوسرے حصے کو شروع کر رہے ہیں. یا اخی اے میرے بھائی، لما لا تقرأ هذا الکتاب، لما، لما بتایا تھا کہ اصل میں الف بھی ہوتا ہے لما، لما کیوں نہیں، what for، کیوں نہیں تم پڑھتے تقرأ هذا الکتاب اس کتاب کو، فإنه سهل جدا بے شک وہ آسان ہے، بہت آسان، یہ بہت آسان ہے. لیسا بصعب، لیسا کے بعد با لانا ضروری نہیں ہوتا، لائیں تو خوبصورتی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، بس وہ حرف جر ہے تو آگے مجرور کر دیتا ہے. تو لیسا صعبن کی جگہ لیسا بصعب، صعب ضد ہے سہل کی، سہل مانے آسان ہونا،
صعب اس کی ضد الٹا. تو لیسا بصعب بالکل مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے یہ. مثل الكتب الرائجة في المدارس العربية القديمة، نہیں ہے مشکل رائج کتابوں، یہ دیکھیں موصوف صفت ہے، رائج کتابیں، الکتب یہ موصوف ہے، الرائجہ جو رائج ہیں کتابیں، رواج جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور یہ مؤنث واحد کا صیغہ کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ کتب جمع غیر عاقل ہے، اس کو ایک جماعت کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ لاتے، بتایا تھا بار بار. تو رائج کتابوں کی مانند یہ مشکل نہیں ہے ان کی طرح. جو رائج کہاں ہے؟ جو الرائج تھی، جو رائج ہے فی المدارس العربیۃ القدیمہ، جو قدیم عربی مدارس میں رائج ہیں، اس میں بڑی مشکل مشکل کتابیں ہوا کرتی تھی. یہ کتاب ذرا آسان ہے اور اس کے اسٹینڈرڈ میں اور آسانی سے سمجھ میں آتی، تو مدارس میں اب یہ رائج ہوئی ہے. تو سال کئی 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں جب یہ لکھی تھی. نحن قرأناہ، ہم نے اسے پڑھ لیا ہے، قرأناہ فوجدناہ سہلا، اور ہم نے پایا اس کو آسان. وستعلم انت، اور ان قریب جب تم پڑھو گے، اذا بدأت هذا الكتاب، وستعلم جب تم ان قریب جان لو گے، وستعلم تم جان لو گے، انت تم، اذا بدأت هذا الكتاب جب تم شروع کرو گے اس کتاب کو، ان العربیہ یہ کہ عربی زبان، لیس بصعب مشکل نہیں ہے، کما یحسبہ الطالبون جیسا کہ اس کو گمان کرتے ہیں طلبہ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اطلب من اللہ تعالی، میں طلب کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے، العافیت عافیت، کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، والعلم النافع، اور اللہ سے علم نافع کا بھی سوال کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، والعمل الصالح، اور نیک عمل کو بھی طلب کرتا ہوں، لی اپنے لیے، ولکم اور تم سب کے لیے، ولجمیع المسلمین اور تمام مسلمانوں کے لیے، آمین والسلام، آمین والسلام. طالب خیرک، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، تمہاری بھلائی کا طالب، یعنی تم سے خیر، تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو اس کا طالب، اللہ سے یعنی تمہارے لیے بھلائی مانگتا ہوں. طالب خیرک، تمہاری خیر کا طالب، عبد الرحمن یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آخری خط تک کتاب مکمل ہوئی. یہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے جائیے. باب ضربہ ہے، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. دیکھیے ضرب یضرب، عین کلمہ بیچ والا ہوتا ہے، اس میں زیر ہے. ضرب فعل یضرب یفعل، نصر ینصر، نصر ینصر، فعل یفعل، سمع فعل یسمع یفعل، فتح یفتح. اب اس میں یہ تینوں جو ہے، یہ تینوں کرسپونڈ کرتے ہیں دونوں میں. فتح فعل یفتح یفعل، عین کلمہ دونوں میں زبر زبر. کرم یکرم، عین کلمہ پیش والا، یہ بھی پیش والا. عین کلمہ زیر والا، یہ بھی زیر والا. تو یہ ان چاروں میں، ان تینوں میں تو یہ ہے، اور ان میں ذرا الگ ہے. تو بس آپ کو یہ یاد کرنا ہے کون کون سا ہے. اگر آپ کو یہ حصہ پتہ چل جائے کہ کون سے ہیں، تو آگے کی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ایک آپ نے پہلے ضمیریں پڑھی تھیں، ضمیر منصوبہ متصلہ. وہ کون سی ضمیریں تھیں؟ کہ وہ ضمیریں ہیں کہ جو منصوب ہو جاتی ہیں اور کنیکٹڈ ہوتی ہیں. وہ انا، انا کا انا، لیکن، لیت، لعل، یہ ہوا کے ساتھ جب لگائی جاتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ انا ہوا ہوگا تو انہو. اب یہ ضمیر منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ انا نسب دیتا ہے ضمیر کو، اسم کو، ہر قسم کے اسم کو نسب. اشہدو ان محمدن، دیکھیے اشہدو ان محمدن، محمدن منصوب ہو گیا نا، دو زبر کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انا کی وجہ سے. انا بھی یہی کرتا ہے، کہ انا بھی یہی کرتا ہے، لعل، لیتا، یہ سارے یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہما، تو یہ جو ہیں یہ اسم کو نسب دینے والے تھے. یہ حرف ہے جو اس ضمیر کو، ضمیر بھی تو اسم کی قسم ہے نا، آپ پڑھ چکے ضمیر میں معرفہ کی قسم ہے کہ نہیں. تو یہ انا، یہ حروف ہیں جو کہ نسب دے رہے ہیں ضمیر کو. اٹیچ پروناؤن ٹو ناؤن ہے نا یہ، بلکہ کہنا چاہیے یہ جو اٹیچ پروناؤن ہے نا، یہ ناؤن نہیں ہے بلکہ ایکوزیٹو اٹیچ پروناؤن ٹو ناؤن نہیں. اس والے کیس میں تو یہ
टू पार्टिकल है, हर्फ है ये, है ना, इन्ना अन्ना, इसकी मिसाल हमने दी तो उसको ऐसे रखना बेहतर है। और इसके मुकाबले में ये देखिए एक और है, अगर हम वर्ब के साथ लगाएं तो भी, ये आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी वर्ब के साथ इस्म और फेल, इनमें याद रखिए इस्म के बाद अगर कोई भी इस्म हो और उसके बाद कोई जमीर लगी हो तो उसको उसका मुदाफ मुदाफिले बनाते हैं, यानी मुदाफ बनता है वो इस्म और मुदाफिले बनती है वो जमीर। हम अन सलातिहिम, मुदाफ मुदाफिले मौसूफ सिफत, ये मुदाफ मुदाफिले कैसे है, सलात सलातुन है और हिम हम था असल में, सलातिहिम तो मुदाफ मुदाफिले, तो ये हमेशा मुदाफ मुदाफिले बनते, ये जमीर मजरूर होती है। जबकि अगर फेल के साथ लगाएं तो खलका कुम, तो ये मंसूब बनती है, मंसूब, तो ये भी जमीर है लेकिन ये मंसूब होती है। तो फेल के बाद अगर कोई भी जमीर लगी हो, चिपकी हुई उसके साथ, तो वो मंसूब होती है, और जो इस्म के साथ लगी हो वो मुदाफिले होती है, मजरूर होती है। ठीक है, उसकी मिसाल यहां दे दी कि दरबा हु, उसने उसको मारा, तो ये उसका मफूल है ना, जिसको मारा तो मंसूब है, मफूल मंसूब होता है। दरबा हुमा, उस एक मर्द ने उन दोनों को मारा, उस एक मर्द ने उन सबको मारा। दरबा हा, उस औरत को मारा, उन दोनों मर्दों को मारा, उन सब औरतों को, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, तुम एक औरत को, तुम दोनों को, तुम सब औरतों को, मुझे, हम सबको। तो अब ये फाइल बन रहा है, इसके अंदर जो हुआ है, जो दरबा के अंदर वो फाइल है, और हुमा हुआ हम ये सब जो है ये उसके मफऊल हैं। तो अटैच्ड प्रोनाउन जमीर जो फेल के साथ लगी तो ये सब के सब जमीरें क्या बन गई, मंसूब है, ये जमीरें मंसूब नस्बी हालत में है। कोई फिक्र की बात नहीं, उसको छोड़ दिए, वो दोबारा सबक में आएगी, ज्यादा उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नमाज का वक्त होने वाला है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो बकिया हिस्सा हमारा रह गया है, चंद मिनट। जी, अकमिल तदरीब सामिन है, 8वीं मश्क, वो क्या है, अकमिल, मुकम्मल कीजिए। फिल मतबखी, मतबख में क्या क्या है, फिल मतबखी क्या है, सल्लाजतुन, एक तो वहां पे सल्लाजा था ना, फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर, और क्या था, मौक़िद था ना वहां पर, व मौक़िदुन कहरुबाइयुन, है ना, इलेक्ट्रिक अवन था। और क्या है, सल्लतुल मुहमलात के बारे में, सल्लतुल मुहमलात, सल्लतुल मुहमलात वो क्या था, रद्दी की टोकरी, वो कहाँ है, मतबख में, फिल मतबख। अदवातुल मतबख, मतबख में क्या क्या अदवात हैं, वो क्या है, हिया, वही है, सल्लाजा है, और क्या है, मौक़द, मौक़िदुन कहरुबाइयुन है, ये चीजें उधर थी। सक़्फ़ में क्या था, सक़्फ़ सीलिंग, फिर सक़्फ़ी सुरैया, वहां पे वो फानूस जैसा था, नहीं क्या कहते हैं उसको, शैंडलियर, और मिसबाह भी हो सकता है, ये कुछ बल्ब। और फी मदखल बैत, मदखल में जो रिसेप्शन का एरिया था उसमें क्या था, उसमें एक मकाद था, सेटी जैसी, एक शायद, और क्या था, एक मिमदा था, एक तिपाई थी जिस पे जरायद रखे थे, रफ था एक, है ना, रफ यानी वही शेल्फ जैसा होता है दीवार में जो लगाते हैं। हल फी हुजरत नौम शुरफा, क्या नींद के कमरे यानी बेडरूम में कोई शुरफा है, नहीं बेडरूम में नहीं था, वो तो बैल्कनी कहाँ थी, पता नहीं, उन्होंने बताई थी, मुझे तो याद पड़ता है कि उन्होंने शुरफा बताया था कि वो मतबख में है। तो ला अशुरफतु फिल मतबख, अगर यही बात है तो वो अगर है तो होगा, अब पीछे काफी है, वो पता नहीं कहाँ है, उसको देख लीजिएगा, जो बात है वो कहनी है, तो हमें तो जुमला बनाने की प्रैक्टिस करनी है, वो सही या गलत की बात नहीं है। मल अदवातुल लती फिल मतबख, मतबख में कौन कौन से अदवात हैं वो आप जानते हैं, सल्लाजा आ चुका है, और मेरे ख्याल एक रफ भी था वहां पर, लिलमता, सामान रखने के लिए, और क्या था, और वही मौक़िद कहरुबाई भी है। ये मौक़िद कहरुबाई का ये आपको मालूम है, ऐना कहाँ है, फिल मतबख, क्या रफ है अतबाक के लिए, हाँ प्लेटों के लिए एक रफ भी है, जी हाँ, नाम फिल मतबख रफुन लिल अतबाक। कम वजबतन, कितने मील, यतनावलुहा बकरुन, बकर खाता है एक दिन में कितने मील लेता है एक दिन में,
جی یتناولو بکر ثلاث وجبات، 3 وجبات کھاتا ہے ایک دن میں. کہتے ہیں ان سے جوڑ کے کچھ جملے بنا لیجئے، یہ آسان ہے. التدریب العاشر 10ویں ہے، یہ آپ لوگ کر کے آئیے. کون 6 جمل، بنائیے 6 جملے مستعینا مدد طلب کرتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے with the help of بالکلمات الآتیہ آنے والے کلمات سے، جتنے بھی لکھے ہیں. جیسے انہوں نے ان میں سے ڈھونڈے بکر یکتب فی حجرۃ القراءہ، بکر لکھ رہا ہے اسٹڈی روم میں، اسٹڈی روم میں بیٹھا لکھ رہا ہے، تو انہی میں سے ڈھونڈ لی. الطبیب یفحص جانچ رہا ہے المریض، ہے نا. فی بیت بکر بکر کے گھر میں کیا ہے؟ 3 حجرات 3 کمرے ہیں. بیت بکر بکر کا گھر قریب من المسجد مسجد سے قریب ہے. اسی طرح اور بنا لیجیے. السوق بعید عن بیت بکر، اس کے گھر سے دور ہے نا. امام بیت بکر حدیقۃ کبیرہ، بڑا ایک باغ ہے وہاں پر. یعنی جو آپ کو سمجھ میں اپنے حساب سے کچھ ڈھونڈیے اور بنا لیجیے. ٹھیک ہے. چلیے 11ویں مشق کیا ہے کہ ان لیٹرز کو جوڑ کے بنا لیجیے. تو بہت آسان ہے، انہوں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں کہ کس طرح بنائیں گے، لیکن یہ ظاہر بات ہے بہت ابتدائی لوگوں کے لیے ہے، جو بچے پڑھتے ہیں یا جو لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے یا اردو بھی نہیں ہے، انہوں نے کبھی قاعدہ وغیرہ پڑھا ہی نہیں، نو مسلم ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ذرا پریکٹس رہتی ہے کہ مدرس ڈھونڈ کے ان میں سے نکال لیا تو آپ بھی ڈھونڈ کے بنا سکتے ہیں. لیکن آپ کے لیے وہ بہت آسان سی چیز ہے، تھوڑا دماغ لگے گا لیکن آپ بنا سکتے ہیں بآسانی. واحد اور جمع بتا رہے، جمع مذکر وہ بھی، اور وہ بھی سالم. اب یہاں انہوں نے سالم کا تذکرہ نہیں کیا، ایسے کہ آہستہ آہستہ لے کے چل رہے ہیں، بگنرز کے ہیں. التدریب الثانی عشر 12ویں تدریب، 12ویں ایکسرسائز کیا؟ مفرد یعنی واحد، جمع مذکر. جمع مذکر اس کا کیا ہے؟ مدرس مدرسون، آپ جانتے ہیں ایک استاد اور ایک جمع استاد ہے، مرفوع اسٹیٹ میں رکھتے ہیں مدرسن مدرسون. جزار بچر قصائی، جزارون. حمال حمالون اٹھانے والے قلی. مضیف مضیفون ہوسٹ. طیار طیارون، وہی اونا اونا لگانا ہے آپ کو، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. دعا نوح، نوح علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا. وجتہد نوح کثیرا، نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی. وبقی، وہ رہے، یدعو قومہ، کہ پکارتے رہے اپنے لوگوں کو، زمنا طویلا، ایک لمبے عرصے تک. مکث نوح، رہے نوح علیہ السلام، فی قومہ، اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں، 1000 سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال. مراد یہ کہ 1000 میں 50 سال کم ان کے درمیان رہے. یدعوہم الی اللہ، وہ ان کو پکارتے تھے. دیکھیے فعل کے بعد ہوا ہما ہم ضمیروں میں سے کوئی آئی تو کیا بنا؟ اس کا مفعول. وہ پکارتے تھے نوح علیہ السلام ان کو، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، فاعل کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے. تو وہ ان کو پکارتے تھے الی اللہ، اللہ کی طرف. ولکن قوم نوح لم یؤمنوا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم، مضاف مضاف الیہ ہے. ولکن دیکھیے ان انک ان، لیکن لیت لعل، یہ کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے اسم کو. تو قومن، ولکن قومن تھا، لیکن قومن تنوین ہے. اگر اس کو مضاف بنائیں گے تو تنوین نہیں آتی مضاف پر، اس لیے وہ زبر گرا دیا. تو قوم نوح مضاف مضاف الیہ، اس لیے یہ مجرور ہے. قوم نوح مضاف مضاف، نوح علیہ السلام کی قوم. لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائی. اب یہ تو مضارع ہے، اس کا ترجمہ ایمان نہیں لائی کیسے کریں گے؟ کیا وجہ؟ یہ تو مضارع ہے، مضارع کا ترجمہ تو حال اور مستقبل ہونا چاہیے، لیکن یہاں لم آیا ہوا ہے، اور لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور جزمی حالت میں کر دیتا ہے. تو وہ جو نون تھا یؤمنون، وہ نون بھی گرا دیا، ماضی کے معنی میں بھی کر دیا، اور منفی معنی بھی بنا دیا کہ نہیں ایمان لائے. یہ تینوں کام کرتا ہے لم. جبکہ لن جو ہے اس کے علاوہ وہ اسی کو نصب کر دیتا ہے، نسبی حالت میں کرتا ہے، اور مستقبل سے خاص کر دیتا ہے، اور ہرگز نہیں کے معنی میں وہ بھی کر دیتا ہے. ولم یترکو، یہ بھی وہی
मुदारे है लेकिन लम की वजह से माजी का तर्जुमा होगा। मा तरकू या लम यतरुकू दोनों एक ही माने। और उसने नहीं छोड़ा, उन लोगों ने नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, इबादत अल असनाम, बुतों की इबादत करना, वलम यरजिऊ, और वापस नहीं पलटे, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। फइला मता यंतज़िरु नूहुन, कब तक इंतजार करते रहेंगे नूह अलैहिस्सलाम, इला मता यरा फसाद अल अर्द, कब तक वो देखते रहेंगे जमीन का फसाद, मुदाफ मुदाफ इलैह, इला मता यरल हिजारता तुअबद, कब तक वो देखेंगे पत्थरों को कि उनकी बंदगी की जा रही। देखिए तुअबद ये मजहूल का सीगा है, फुइला फ़अला की जगह, सो अबदा की जगह उबिदा, लेकिन मुदारे का याअबुदु युअबदु, युअबदु तुअबदु वही है ये। कब तक ये पत्थर पूजे जाएंगे, मजहूल का तर्जुमा। इसमें फाइल की जरूरत नहीं है क्योंकि मजहूल में मफऊल को नाइब फाइल बना देते हैं, इसीलिए ये मरफू है पेश के साथ। इला मता यरन्नासा, कब तक नूह अलैहिस्सलाम देखते रहेंगे लोगों को, मफूल है। या कुलून रिज़्क़ल्लाही, खाते हैं अल्लाह का रिज़्क़, मुदाफ मुदाफ इलैह, ये मफूल है इसलिए मंसूब है। व यअबुदून गैरह, और बंदगी करते हैं उसके अलावा की। लिमाज़ा ला यग़ज़बु नूहुन, क्यों नहीं गज़बनाक होंगे नूह अलैहिस्सलाम, क्यों उनको गुस्सा नहीं आता। इन्नहु सबर सब्रन लम यस्बिर अहदुन मिस्लह, उन्होंने तो सबर किया ऐसा सबर कि जिसने, जो नहीं सबर किया किसी ने उनसे मिलता जुलता, यानी ऐसा सबर तो किसी ने नहीं किया होगा। 950 साल लोगों को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। अल्फ सनतिन इल्ला खमसीना आमन, 1000 साल मगर 50 कम, यानी 950 साल। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वक़द औहल्लाहु इला नूह, और फिर अल्लाह ने वही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि अन्नहु, ये कि लन युमिन मिन कौमिक, कि आपके कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा, इल्ला मन कद आमन, मगर वो जो ईमान ला चुका, बस उसके अलावा नया आपको ईमान लाने वाला नहीं है। वक़ाल नूह, वक़ाल कौम नूह, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, मुदाफ मुदाफ इलैह, लम्मा दआहुम नूह, जब पुकारा उनको नूह अलैहिस्सलाम ने, मर्रतन उखरा, एक और मर्तबा, या नूह, ए नूह, कद जादलतना, बस आपने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया, बहस मुबाहिसा बहुत कर लिया, फअक्सरत जिदालना, आपने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया है। फअतिना, तो ले आइए, बिमा तइदुना, उसको जिसका आप हमसे वादा करते हैं, इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। वग़ज़िब नूहुन लिल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए बहुत गजबनाक हो गए, गुस्से हुए। वयइस मिन हाउलाई, और इन सबसे मायूस हो गए। वक़ाल, और फरमाया, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ला तत्रुक अलल अर्दि अहदम मिनल काफिरीन, ए अल्लाह न छोड़ जमीन पर किसी को भी काफिरों में से। ये उन्होंने दुआ की, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की। तो क्या आगे तरतीब हुई वो इंशाअल्लाह आइंदा देखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।